السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنی ایک نئی جو غزل ہے، غزل نمبر 1 اور 2، جس کے شاعر ہیں حیدر علی آتش، اور جنہوں نے ان دو جو غزلیات ہیں ان کو بہت ہی زیادہ خوبصورت انداز کے اندر لکھا ہوا ہے۔ حیدر علی آتش جو ہے وہ 1764 کے اندر پیدا ہوئے اور 1846 کے اندر ان کی وفات پا گئے تھے۔ حیدر علی آتش وہ شاعر ہیں جو کہ فیض آباد کے اندر پیدا ہوئے، جن کے والد کا نام جو ہے وہ علی بخش تھا، اور جنہوں نے انتہائی انفرادی انداز کے اندر جو ہے وہ شاعری کو کیا ہے، اور ان کی شاعری کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ شراب اور بلبل اور بہار کا تذکرہ جو ہے اس لحاظ سے زیادہ ان میں پایا جاتا ہے۔ حیدر علی آتش جو ہے وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے ادبی ترکے کے اندر 2 دبستان چھوڑے ہیں، جن میں ایک شکوہ الفاظ ہے اور ایک جو ہے وہ کلام میں ان کے زیادہ تر جو خصوصیت جو ملتی ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ قناعت زیادہ جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ تو ہماری آج کی اس غزل کے اندر جو 2 غزلیات یہاں پر جو شامل ہیں ان کے مشکل الفاظ کے معنی ہم آپ کے سامنے یہاں پر ان کو بیان کرتے ہیں اور یہاں پر لکھیں گے، اور اس کے بعد اس کی وضاحت آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سو ہماری جو غزل نمبر 1 ہے اس میں جو پہلا جو لفظ ہے، مشکل لفظ ہے، وہ ہے دور۔ دور کا مطلب ہے گردش۔ لفظ نمبر جو 2 ہمارے پاس ہے وہ ہے میں۔ جس کا مطلب ہے شراب۔ تیسرا جو لفظ ہمارے پاس یہاں پر ہے وہ ہے خوشگوار۔ جس کا مطلب ہے لذیذ۔ لفظ نمبر جو 4 ہمارے پاس ہے وہ ہے خزاں۔ جس کا مطلب ہے پتجھڑ کا موسم۔ لفظ نمبر جو 5 ہمارے پاس ہے وہ ہے چمن۔ جس کا مطلب ہے باغ۔ لفظ نمبر جو 6 ہمارے پاس ہے وہ ہے عدم۔ موت کے بعد کی دنیا۔ 7واں لفظ ہمارے پاس ہے کوچ۔ جس کا مطلب ہے سفر کرنا۔ لفظ نمبر 8 جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ہستی۔ جس کا مطلب ہے گھر، اور زندگی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ دیار ہمارے پاس لفظ نمبر 9 ہے، جس کا مطلب ہے گھر یا علاقہ۔ لفظ نمبر جو 10 ہمارے پاس موجود ہے وہ ہمارے پاس ہے بدرکہ۔ جس کا مطلب ہے رہنما۔ اگلا جو ہمارے پاس جو لفظ نمبر جو 11 ہے وہ ہے رفیق۔ جس کا مطلب ہے ساتھی۔ لفظ نمبر جو 12 ہمارے پاس ہے وہ ہے عنایت پروردگار۔ جس کا مطلب ہے اللہ کی مہربانی۔ جو 13واں جو لفظ ہمارے پاس یہاں پر ہے وہ ہے بہتریے۔ جس کا مطلب ہے زیادہ۔ 14واں جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے مسافر نواز۔
جس کا مطلب ہے مسافروں پر مہربانی کرنے والا. لفظ نمبر جو 15 ہمارے پاس ہے وہ ہے ہزارہا. جس کا مطلب ہے ہزار بار. 16واں لفظ ہمارے پاس ہے شجر سایہ دار. جس کا مطلب ہے سایہ فراہم کرنے والا درخت. اگلا ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے مقام. اس کا مطلب ہے منزل. اور لفظ نمبر جو ہمارے پاس ہے گل مراد. لفظ نمبر 18. جس کا مطلب ہے تمنا کا پھول. اور لفظ نمبر 19 ہمارے پاس ہے کانٹے. لفظ ہمارے پاس خار جس کا مطلب ہے کانٹے. لفظ نمبر 20 جو ہمارے پاس ہے وہ ہے بیتاب. جس کا مطلب ہے بے چین. اگلا ہمارے پاس جو لفظ ہے پیامبر. جس کا مطلب ہے پیام لے کر جانے والا. لفظ نمبر 22 ہمارے پاس شرح. جس کا مطلب ہے تفصیل یا وضاحت. اگلا لفظ ہمارے پاس ہے ماء و مہر. جس کا مطلب ہے چاند اور سورج. جستجو لفظ نمبر 24 جس کا مطلب ہے تلاش. اور 25واں لفظ ہمارے پاس ہے رفع کرنا. جس کا مطلب ہے مرمت کرنا. 26واں لفظ ہمارے پاس ہے رفع گر. جس کا مطلب ہے کپڑے کی مرمت کرنے والا. لفظ نمبر جو 27واں ہمارے پاس ہے وہ ہے برگشتہ. جس کا مطلب ہے ناراض. اور لفظ نمبر جو 28 ہمارے پاس ہے تالئی. جس کا مطلب ہے قسمت. اگلا لفظ ہمارے پاس ہے عالم برگشتہ. جس کا مطلب ہے خراب قسمت کی حالت. اور 12 لفظ نمبر 30واں ہمارے پاس ہے جس کا مطلب ہے بارش. یہ لفظ نمبر جو 30 ہمارے پاس یہاں پر ہیں یہ اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں. ہماری یہ جو غزل ہے غزل نمبر 1 اور غزل نمبر 2 یہاں پر ہم نے آپ کے سامنے ان کو جو ہے وہ بیان کیا ہے. اور اب ہم آتے ہیں اس
جو غزل ہے اس کی وضاحت کی طرف۔ ہماری اس غزل کی یہ جو وضاحت ہے اس میں خواجہ جو حیدر علی آتش ہیں انہوں نے انتہائی مدلل اور انفرادی انداز کے اندر اس غزل کو لکھا ہے، جس میں پہلا جو شعر ہے وہ یہ ہے کہ ہوائے دور میں خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے، جس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ خوش ذائقہ جو شراب ہے اس کی مہک جو ہے وہ آ رہی ہے، اور ہوائے دور میں خوشگوار راہ میں ہے۔ دور ہم جس کے مطلب ہے گردش کو کہتے ہیں، میں ہم شراب کو کہتے ہیں، اور خوشگوار رہتے ہیں دل کو اچھی لگنے والی۔ سو دل کو اچھی لگنے والی وہ جو شراب ہے وہ رستے کے اندر ہے، اور اس بات کا احساس حیدر علی آتش کو اس لحاظ سے ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کی مہک کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور اس کو خوشبو کو سونگھ رہا ہے۔ سو اس لحاظ سے اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اگلے ہی مصرے کے اندر اس بات کو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے، کہ خزاں چمن سے جا رہی ہے، کہ جیسا کہ مہک آ رہی ہے ایک اچھی شراب کی، ایک اچھی خوشبو کی اگر مہک آ رہی ہے تو بالکل ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسا کہ خزاں جو ہے وہ ابھی جانے والی ہے، اور اس کی جگہ جو ہے وہ بہار لینے والی ہے اور بہار آنے والی ہے، کیونکہ بہار تبھی آتی ہے جب مختلف جو ہے وہ مہک جو ہے وہ پھولوں کی یا مختلف جو ہے وہ خوشبو ہے اس کی مہک آنے والی ہو۔ سو اس لحاظ سے حیدر علی آتش اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مختلف شعراء کرام کے نزدیک اس بات سے یہ بھی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جیسے کہ حیدر علی آتش نے یہ بات کہی کہ جیسے انگریز جو ہے وہ مسلمانوں پر بہت زیادہ قابض تھے اور حکمرانی کر رہے تھے اور اپنے ظلم جو ہے ان کو اٹھا رہے تھے، سو اس لحاظ سے بھی اس بات کا اندازہ یہاں پر حیدر علی آتش کی جو ہے وہ اس شعر سے لگایا جاتا ہے کہ بعض شعراء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد ان کا انگریز دور ہے کہ جس میں وہ مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے، اور ایک امید دلائی ہے حیدر علی آتش نے کہ عین ممکن ہے کہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب انگریزوں کے ظلم و ستم سے مسلمانوں کو نجات حاصل ہوگی، اور اس کی جگہ ایک نیا اور اچھا دور جس کو وہ بہار کے دور سے جو ہے وہ تشبیہ دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ انگریزوں کو دور جاتا رہے اور پھر سے مسلمانوں کو دوبارہ سے جو ہے وہ عروج حاصل ہو، اور پھر سے وہ آزادانہ زندگی جو ہے وہ اپنی بر صغیر کے اندر گزار سکیں۔ سو اس لحاظ سے اس بات کا تذکرہ مختلف شعراء کرام کے نزدیک یہ بھی ہے، لیکن ظاہری طور پر اس کا جو مطلب جا رہا ہے اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ فطرتی مناظر کے دلدادہ چونکہ حیدر علی آتش سے، اس لیے انہوں نے اس میں تذکرہ کیا چونکہ بہار کا موسم سب سے زیادہ شاعروں کا جو پسندیدہ موسم ہوتا ہے وہ بہار کا ہوتا ہے، اور اس میں پھول بھی کھلتے ہیں اور اس میں ہر طرف جو ہے وہ مہک ہوتی ہے، اور بہار کا موسم بہت ہی زیادہ مختصر سے وقت کے لیے آتا ہے۔ سو اس لحاظ سے حیدر علی آتش اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ مہک جو ہے وہ شراب کی اس طرح سے آ رہی ہے اور اس بات کو باور کرا رہی ہے کہ عنقریب جو ہے وہ خزاں کا جو ہے موسم ہے وہ جانے والا ہے اور اس کی جگہ بہار کا موسم آ جائے گا۔ اگلا جو شعر ہے وہ یہ ہے کہ عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے۔ سو اس میں ایک حقیقت کو حیدر علی آتش جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، جس میں یہ کہتے ہیں عدم سے مراد ہم کہتے ہیں مقام فنا کو کہتے ہیں یا موت کے بعد کی دنیا کو کہتے ہیں۔ سو اس کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں کہ انسان کو چاہیے کہ اس دنیا کے اندر ہی اپنی جو وہ موت کے بعد کا جو سفر ہے اس کا سامان اکٹھا کر لے، یعنی کہ اچھے اعمال کر لے، نیکیاں کر لے، کیونکہ نیکیاں کرنے کی بدولت ہی اسی سامان کا جو سفر آخرت ہے اس کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ واحد سفر ہے جس میں نہ تو کوئی رستے کے اندر شہر پڑتا ہے جہاں پر انسان ڈیرا ڈال سکے، اور نہ ہی کوئی درمیان میں گھر پڑتا ہے کہ جہاں پر انسان بیٹھ لے اور تھوڑی دیر سستا لے اور پھر سے اپنے ایک نئے سفر کی جانب رواں دواں ہو۔ تو اس لحاظ سے حیدر علی آتش اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی کے لیے انسان کو اس دنیا کے اندر ہی کچھ نہ کچھ اکٹھا کر کے رکھنا چاہیے، اور وہ جو سامان اکٹھا کیا جاتا ہے وہ نیکیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، وہ مخلوق خدا کی خدمت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ سو اس لیے یہاں پر حیدر علی آتش اس بات کو ضروری سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے انسان کو یہاں پہلے سے ہی کچھ نیکیاں کر لینی چاہیے، تاکہ اسے آنے والی زندگی جو موت کے بعد کی جو زندگی اس میں کسی بھی قسم کو کوئی دقت جو ہے وہ سامنے اس کا اندیشہ نہ ہو اور نہ اٹھانی پڑے کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف۔ تو اس لحاظ سے کیونکہ یہ وہ سفر ہے جس کے اندر کہیں پر پڑاؤ نہیں ہے، ڈیرا نہیں ہے، انسان ہمیشہ جو ہے وہ منزل پر پہنچ کر ہی سستاتا ہے اور آرام کرتا ہے، اور پھر منزل کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ منزل اچھی ہو یا بری ہو۔ سو اس لحاظ سے منزل کے لیے پہلے سے ہی سامان جو ہے وہ سفر آخرت کا اکٹھا کر لینا چاہیے۔ شعر نمبر 3 جس میں حیدر علی آتش یہ بیان کرتے ہیں کہ نہ بدر کا ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے۔ سو بدر کا ہم کہتے ہیں رہنما کو، اور اگلا جو مصرع ہے فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے۔ سو یہ جو شعر ہے یہ پچھلے شعر کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی اور اس کو تذکرہ کیا گیا ہے کہ
یہ وہ سفر ہے جو موت کے بعد کا سفر ہے، جس میں نہ تو کوئی ساتھی ہوگا نہ ہی کوئی رہنما ہوگا جو رستہ دکھانے والا ہوگا کہ انسان صحیح منزل پر پہنچ جائے یا صحیح رستے پر پہنچ جائے یا صحیح مقام پر پہنچ جائے۔ سو اس لحاظ سے اس میں اگر صرف اور صرف اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مہربان ہے، بخشنے والی ہے، رحیم اور کریم ہے، تو انسان اپنی صحیح منزل پر پہنچ جاتا ہے، اپنے صحیح مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اور صحیح اللہ تعالیٰ کی جو مہربانی ہے وہ بھی اسی صورت کے اندر ہوتی ہے کہ انسان نے اپنے سفر آخرت کے لیے کچھ سامان اکٹھا کیا ہو، مطلب کچھ نیک اعمال کیے ہوں۔ سو نیک اعمال کرنے کی بدولت انسان کامیابی جو ہے وہ اس کو حاصل کر سکتا ہے، اور رہنمائی تو کسی شخص کی جانب سے کسی بھی چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی کچھ ایسا ممکن ہے کہ کوئی ساتھی انسان کے ساتھ جو ہے وہ چل نکلے جو کہ آپ کو جو ہے وہ ایک منزل مقصود تک صحیح رستے پر جو ہے وہ پہنچا کر آئے۔ اگر اس میں کوئی ایک اگر ذات ہے تو وہ صرف اور صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی مہربانی آپ کے ساتھ ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ کامیابی لازمی طور پر جو ہے اس کے قدم چومتی ہے، اور اپنے آخری جو سفر کی جو کامیابی اس میں بھی ضرور جو ہے وہ کامیاب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے حیدر علی آتش یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ضروری ہے کہ انسان کو اس دنیا کے اندر ہی نیکیاں کرنے کی بدولت اپنے لیے کچھ آخرت کا سامان اکٹھا کر لے، تاکہ اسے آنے والی زندگی کے اندر کسی بھی قسم کے مسئلے سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ اگلا شعر ہمارے پاس جو شعر نمبر 4 ہے کہ سفر ہے شرط مسافر نواز بہتریے ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ اس میں جو دنیاوی طور پر یہ جو سفر ہے اس کے اندر حیدر علی آتش جو وہ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ انسان کو ہر صورت کے اندر جو ہے وہ سفر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ سفر کی صحبتوں کی بنیاد پر انسان ہمیشہ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا کہ جن لوگوں نے تاریخ میں سفر کیا ہے ان لوگوں نے ہمیشہ کامیابی کو حاصل کیا۔ کسی ایک جگہ پر پڑے رہنے سے، کسی ایک جگہ پر قیام کر لینے سے انسان کو کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ سو اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان اگر سفر کرنے کے لیے ارادہ کرے تو ایسی صورت میں مسافروں پر مہربانی کرنے والے رستے میں بہت سارے مل جاتے ہیں، اور نہ صرف مسافروں پر مہربانی کرنے والے ملتے ہیں بلکہ رستے کے اندر شجر سایہ دار بھی ملتے ہیں، یعنی کہ درخت بھی ملتے ہیں جن کے چھاؤں میں بیٹھ کر انسان جو ہے وہ تھوڑا سستاتا ہے، آرام کرتا ہے، اور پھر سے اپنی ایک نئی منزل کے جانب رواں دواں ہوتا ہے۔ سو اس میں ایک بات کا تذکرہ تو ظاہری طور پر اس حوالے سے کیا گیا ہے کہ سفر کو ضروری ہے کسی بھی انسان کی کامیابی کے لیے، کیونکہ جو انسان سفر کرتا ہے، کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے یا کسی دوسری جگہ پر جاتا ہے، رزق کی تلاش کے اندر جاتا ہے یا کسی دوسرے مسئلے کے حل کے لیے چلتا ہے، تو اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اور رستے کے اندر پیدا ہونے والی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے اگر وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اپنی زندگی کے اپنے اصل جو مقصد ہے اس کو وہ پا لیتا ہے۔ اس لیے سفر انسان کے لیے شرط ہے۔ اگر انسان سفر نہیں کرے گا تو پھر وہ کبھی بھی کسی بھی منزل پر نہیں پہنچ پائے گا، لیکن اگر انسان سفر کا ارادہ کر لیتا ہے اور رستے میں پیدا ہونے والی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان کو آہستہ آہستہ عبور کرنے لگ جاتا ہے تو منزل ایک نہ ایک دن انسان کو خود جو ہے وہ مل ہی جاتی ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ رستے کے اندر جو ہے وہ مسافروں کی مدد کرنے والے اور مسافروں پر مہربانی کرنے والے بھی بہت مل جاتے ہیں، اور درخت بھی ایسے مل جاتے ہیں کہ جن کی چھاؤں میں انسان بیٹھ کر آرام کرتا ہے یا رہنمائی کو حاصل کر لیتا ہے یا تھوڑی دیر کے لیے سستا لیتا ہے۔ مطلب اس کا کہنے کا یہ ہے کہ انسان اگر سفر کا ارادہ کرے اور سفر پہ نکلے تو ایسی صورت کے اندر انسان کی مدد کرنے کے لیے بہت ساری غائبانہ طور پر طاقتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی جانے والی ہوتی ہیں وہ بھی انسان کی مدد کے لیے پہنچ جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا شعر ہے وہ ہے یہ مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے، خدا تو دوست ہے دشمن ہزار راہ میں ہے۔ سو اس میں ایک اور حقیقت کو حیدر علی آتش جو ہے وہ اپنے انداز کے اندر اس کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک نہ ایک دن اپنے مقام تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان سفر کا آغاز کرتا ہے یا کہیں بھی اگر آہستہ آہستہ جو ہے وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ ہر ایک انسان جو ہے وہ اپنی منزل کے جانب رواں دواں ہے۔ ہاں اس میں ایک الگ بات ہے کہ ہر انسان کی رفتار تھوڑی الگ ہو جاتی ہے، کوئی انسان جو ہے وہ گاڑی کی سپیڈ سے جا رہا ہے، کوئی انسان 100 کی سپیڈ سے، کوئی انسان سائیکل کی رفتار سے جا رہا ہے۔ سو جو شخص جس طرح سے بھی جا رہا ہے وہ ایک نہ ایک دن اس امید کے ساتھ چلتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اپنی منزل پر جو ہے وہ ضرور پہنچ جائے گا، لیکن اس میں حقیقت بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ دشمن ہیں اور راستے کے اندر رکاوٹیں پیدا کرنے والے ہیں اور رکاوٹوں کو کھڑا کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد ذات ہے جو کہ انسان کی مدد کرتی ہے اور انسان کا ساتھ دیتی ہے اور ان رکاوٹوں کو پار کرنے کے لیے انسان کی جو ہے وہ مدد کرتی ہے۔ سو اس حوالے سے حیدر علی آتش اس بات کا تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے ٹانگ کھینچنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، سیاست کرنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد ذات ہے، چونکہ وہ ذات انسان کی مدد ضرور کرتی ہے، اور انسان اگر حوصلہ نہ ہارے تو ایک نہ ایک دن ان سارے راستوں کو میں پیدا ہونے والی جو رکاوٹیں ہیں ان کو عبور کرتے ہوئے اپنے منزل مقصود کو پا لیتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔
پہلی غزل کا جو آخری شعر ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل، نہ ٹھہر آتش گل مراد ہے منزل میں، خار راہ میں ہے۔ تو اس میں یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ تھکیں جو پاؤں تو سر کے بل چل، جس کا مطلب یہ ہے کہ حیدر علی آتش اس بات کو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی صورت کے اندر انسان کو ہر لمحہ آگے بڑھتے رہنا چاہیے، پھر ہی وہ انسان اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ اور ظاہری طور پر یہ بات کہی کہ اگر انسان کی منزل جو ہے وہ پھول کو حاصل کرنا ہے تو کانٹے تو رستے کے اندر آتے ہی ہیں، اور انسان کو ان کانٹوں کے جو رستے کے اندر آنے والے جو کانٹے ہیں ان کانٹوں کو عبور کرتے ہوئے جا کے پھول کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ بھی ایک فطرتی امر ہے کہ پھول جو ہے وہ اوپر پیدا ہوتا ہے، جب وہ انسان اگر اس کو توڑنے لگتا ہے تو اس کے نچلی سطح پر اس کے تنے کے پاس جو لگے ہوئے کانٹے ہوتے ہیں وہ بھی انسان کو چبھ جاتے ہیں اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں، لہٰذا ان کانٹوں کو عبور کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ پھول کی ایک منزل تک پہنچتا ہے اور پھر جا کے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ سو اس لحاظ سے یہ بات حیدر علی آتش نے کہی ہے کہ انسان کو مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا چاہیے، صرف اسی صورت میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ کہیں پر رک جاتا ہے تو اس صورت کے اندر کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے حوالے سے ایک انگریزی کا مقولہ جس میں ایک مورخ نے یہ بات بیان کی ہے کہ اگر آپ رستے کے اندر ہر بھونکنے والے کتے کا جواب پتھر سے دیتے رہیں گے تو کبھی بھی اپنی زندگی میں منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے، لہٰذا ضروری ہے کہ آنے والے جتنے بھی پیدا ہونے والے مصائب اور مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں ان کو ایک طرف جو ہے ان کو رکھ کر اور ان کی پرواہ کیے بغیر انسان آگے بڑھتا رہے، اور رستے کے اندر اگر رکاوٹیں آتی بھی ہیں تو ان کو عبور کرتا چلا جائے تو ایک نہ ایک دن انسان اپنی منزل کو پا لیتا ہے اور کامیابی کو حاصل کر لیتا ہے۔ سو یہ حیدر علی آتش کی جو پہلی غزل ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگلی غزل جو ہمارے پاس وہ جو شروع ہو رہی ہے اور اس کا جو پہلا جو شعر ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بے تاب گفتگو کرتے۔ سو یہ ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے جس کو حیدر علی آتش نے اپنی غزل نمبر 2 کے اندر جو ہے وہ یہاں سلیبس کے مطابق یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور اس میں 2 باتوں کا تذکرہ یہاں پر نکلتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ آرزو تھی، یہ خواہش تھی حیدر علی آتش کی کہ تجھے گل کے روبرو کرتے، کہ تمہیں پھول کے ساتھ جو ہے وہ لا کر رکھتے، محبوب سے مخاطب ہو کر۔ اور ظاہری اس کا جو مطلب ہے عشق مجازی کے دائرہ کار کے اندر آتا ہے، جس میں حیدر علی آتش اس بات کو یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میری یہ خواہش تھی کہ بلبل کے ساتھ کہ پھول کے ساتھ جو ہے محبوب کو ساتھ میں رکھا جائے، اور میں اور بلبل جو ہے وہ دونوں ہمہ تنیس حوالے سے گفتگو کرتے کہ ان دونوں میں سے خوبصورت کون ہے۔ سو خوبصورتی کے حوالے سے بھی بلبل جو ہے، بلبل کو چونکہ پھول سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے اور چونکہ موسم بہار آتا ہے تو پھول کے گرد گرد وہ گھومتا رہتا ہے اور اس کی جو آواز ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے حیدر علی آتش اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھول بھی عاشق ہے، بلبل بھی عاشق ہے پھول کا، اور ہم بھی جو ہے وہ عاشق اپنے محبوب کے۔ سو محبوب اور پھول جو ہے دونوں کو سامنے رکھتے، اور دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں اور بلبل اگر ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے اور بات کرتے ہوئے ہم دلائل دیتے کہ ان دونوں جو ہے محبوب ہیں، ایک محبوب تمہارا ہے اور ایک محبوب میرا ہے، سو ان دونوں میں سے کون سا ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور شاید ہم جو 2 آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے، یہ 2 عاشق تھے جو ہم ایک دوسرے کی بات کو سمجھ سکتے تھے۔ سو اس لحاظ سے یہاں پر ہم اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے حیدر علی آتش اس بات کو بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر اس میں اس بات کو بھی بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہمیشہ عاشق ہی عاشق کی بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے اور سمجھ لیتا ہے۔ سو اس لحاظ سے اگر کسی اور شخص سے اس کا تذکرہ کیا جائے گا تو شاید وہ اس بات کو نہ سمجھ پائے، یا اس کی سوچ اور سمجھ سے ہماری یہ جو بات ہے یہ بالا تر ہو جائے۔ سو اس لحاظ سے بلبل کو یہاں پر وہ اپنی اس شاعری کے اندر جو ہے وہ مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر پھول کے ساتھ اپنے محبوب کو، یہ میری خواہش تھی کہ اس کے ساتھ یہاں رکھا جائے، اور میں اور جو بلبل ہیں آپس میں بیٹھ کر باہمی طور پر جو عاشق ہے اپنے اپنے عاشق کی جو ہے وہ تعریف کرتے اور ان کی گفتگو کرتے اور اس بات کو دیکھتے کہ کون ان میں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ خوبصورت ہے۔ اگلا شعر جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ پیام بر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ اس میں پیامبر ہوتا ہے جو پیغام لے کر جانے والا ہوتا ہے، نہ میسر ہوا تو خوب ہوا کہ یہ اچھا ہی ہوا ہے جو کہ پیغام ہمیں لے جانے والا مل نہ سکا، کہ کوئی بھی ایسا شخص ہمیں جو ہے وہ میسر نہ ہوا کہ جو ہماری پیغام کو دوسرے تک پہنچاتا یا ہماری بات کو ہمارے محبوب تک جو ہے وہ ڈیلیور کرتا۔ کیوں؟ اس کی ایک اچھے ہونے کی جو ہے وہ نہ ملنے کی، اور اس کے اچھے ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ شاید زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے کہ کسی دوسرے کی زبان سے ہم وہ تفصیل وضاحت نہیں بیان کی جا سکتی جو ہمارے دل کے اندر اس کے حوالے سے محبت اور چاہت موجود تھی۔ اور اس میں حیدر علی آتش اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ محبوب کی جو تعریف ہے وہ انسان وہی اصل انداز کے اندر کر سکتا ہے جو اسے چاہتا ہوتا ہے، کیونکہ اگر کسی دوسرے کے ہاتھوں اگر کوئی پیغام بھیجا جائے تو اس کے وہ جذبات ویسے نہیں ہوتے، وہ احساسات ویسے نہیں ہوتے، اور نہ ہی وہ انداز ہوتا ہے بیان کرنے کا کہ جس انداز کے ذریعے سے کسی
किसी भी दूसरे शख्स को जो है वो कन्विंस किया जा सके। लिहाजा ज़रूरी है कि अगर कोई पैगाम ले जाने वाला या पैगाम भिजवाने वाला या पैगाम पहुँचाने वाला अगर हमें मैसर नहीं आ सका तो ये भी हमारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि अगर वो उसकी वजाहत करता हमारे पैगाम की और हमारी बात की और हमारा पैगाम हमारे महबूब तक पहुँचाता तो शायद वो इतनी ज़्यादा मोहब्बत और कैफियत और एहसासात और जज्बात के साथ वो ना पहुँचा पाता कि जिन जज्बात के साथ हमने खुद अपने प्यार की और अपने इजहार जो है उस अपने महबूब के सामने करना था। हैदर अली आतिश इसमें इस तरह से एक पैगाम्बर जो है वो ना मिलने की तज़किरा इसमें यहाँ पर कर रहे हैं कि ये अच्छा ही हुआ है जो हमें पैगाम लेकर जाने वाला हमें मैसर नहीं आ सका। अगला शेर हमारे पास है, मेरी तरह से माओ मेहर भी हैं आवारा किसी हबीब की ये भी हैं जुस्तजू करते। अपने आप को जो हैदर अली आतिश हैं वो रिलेट कर रहे हैं सूरज और चांद के साथ। उसकी वजह यह है कि सूरज और चांद भी सुबह के वक्त जो है वो ये चलते हैं और ये भटक रहे हैं। उनसे मुराद उनका ये है कि जैसे रात के वक्त जो चांद जो है वो निकल आता है और सुबह होती है तो चांद जो है वो गायब हो जाता है और उसकी जगह पर सूरज निकल आता है, और सूरज फिर रात का जब टाइम होता है तो सूरज जो है वो गुरूब हो जाता है और उसकी जगह चांद ले लेता है। तो इससे मुराद हैदर अली आतिश ये कह रहे हैं कि सूरज और चांद भी अपने अपने रास्ते के अंदर भटक रहे हैं और यूं लगता है कि जैसे मेरे महबूब की तरह, कि जिस तरह से मैं अपने महबूब की जस्तजू में मगन हूँ और उसकी तलाश में सरे गर्दा हूँ और भटक रहा हूँ और इधर उधर भटक रहा हूँ लेकिन मुझे मंजिल नहीं मिल रही है। इसी तरह से मुझे ये लगता है कि सूरज और चांद भी अपने महबूब किसी और अपने प्यारे की तलाश के अंदर हैं और जिन्हें अपना प्यारा मिल नहीं रहा है, इसी वजह से ये मुसलसल जो है वो ये भटक रहे हैं। और इसमें इसी वजह से सूरज और चाँद को शायर हैदर अली आतिश जो है वो अपने साथ और अपने आशिक होने के तौर पर जो है उसके साथ रिलेट करते हैं कि ये भी मेरी तरह जो है वो किसी एक महबूब की जुस्तजू के अंदर महव हैं और सरे गर्दा हैं और इधर उधर मारे मारे जो है वो फिर रहे हैं, लेकिन इन्हें अपना महबूब जो है वो मिल नहीं रहा है। अगला शेर हमारे पास शेर नंबर 4 है कि हमेशा मैंने गिरेबां को चाक चाक किया, तमाम उम्र रफू गर रहे रफू करते। इसमें इश्क की एक आखिरी जो मंजिल है इश्क मजाजी के अंदर उसका तज़किरा करते हुए हैदर अली आतिश इस बात को बयान करते हैं कि हमेशा मैंने गिरेबां को चाक किया, कि बिल्कुल ऐसे जैसे एक इंसान बिल्कुल एबनॉर्मल दिखाई देने लग जाता है और किसी के इश्क में आकर अपने वजूद के ऊपर जो पहनने वाले जो कपड़े हैं और अपना जो गिरेबां है उसको चाक कर लेता है और दुनिया के जितने भी जो जगह है यहाँ से निकल कर हमेशा सहराओं में, बियाबानों में और जंगलात में चला जाता है और भटक जाता है और वहीं पर जाकर वो बसेरा करता है और डेरे डाल लेता है। तो ऐसी सूरत में लोगों को या बच्चों को अगर कभी वो शख्स नज़र भी आता है तो लोग उसको पागल तसव्वुर करते हैं और उसको पागल समझते हैं। इस लिहाज से शायर इस बात का तज़किरा करते हैं कि वो जो पागल समझते हैं कि बदौलत लोग उसको पत्थर भी मारते हैं, बच्चे भी उसको पत्थर मारते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। ऐसी सूरत में अगर अपने घर का कोई शख्स मिल जाए तो वो उसे पकड़ कर घर ले आता है और उसके जो गिरेबान है वो जो फटा हुआ गिरेबान है उसको वो सीता है और सीने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद ये उसका कोई मुस्तकिल हल नहीं है। और वो आशिक फिर जब उस पर जो है वो इश्क का वजद और कैफियत तारी होती है तो फिर वो अपने गिरेबां को फाड़ डालता है, फिर से घर से निकल जाता है और फिर से सहराओं में और जंगलों में और बियाबानों में चला जाता है। इस लिहाज से यहाँ पर हैदर अली आतिश इस बात का तज़किरा करते हैं कि इश्क की बदौलत हमारी ये कैफियत हो गई है कि हम बार बार अपना गिरेबान चाक करते हैं, बार बार अपना गिरेबान जो है वो फाड़ डालते हैं और बार बार हमारे घर वाले हमें कहीं भी मिलते हैं तो वापस लाते हैं और हमारा जो गिरेबान है इसको सी देते हैं, इसकी मरम्मत कर देते हैं, फिर से हमारे गिरेबान को ठीक कर देते हैं। लेकिन यही सिलसिला जारी है और इस बात पे कभी भी ऐसा तौफीक नहीं हुई और ना हम इस बात पे कभी भी हमने खुद को इक्तफा कर लिया है कि हम एक ही दफ़ा अगर गिरेबान हमारा सिल गया तो उसके बाद हम चुप करके बैठ जाएं, बल्कि हम दोबारा जब भी हमारे ऊपर ये कैफियत तारी होती है तो हम सहराओं और बियाबानों में अपने इश्क के खातिर जो है वो ये चले जाते हैं। अगला हमारे पास जो शेर है यहाँ पे वो ये है कि ना पूछ आलम बरगश्ता तालई आतिश बरसती आग जो 12 की आरजू करते। ना पूछ आलम बरगश्ता, जिसमें हैदर अली आतिश जो है वो इस बात का तज़किरा करते हैं कि हमारी ख़राब किस्मत की हालत मत पूछो, हमारी बदनसीबी की हालत मत पूछो, और इसलिए कि बरसती आग, कि हम आग हमेशा बरसती है अगर हम बारिश की आरजू करते हैं। इसमें हैदर अली आतिश इंतहाई मायूसी और नाउमीदी के बाद इस बात का इजहार करते हैं कि हमारी इस ख़राब किस्मत की हालत का तज़किरा मत पूछो हमसे। उसकी एक बुनियादी वजह शायद यही भी है कि हैदर अली आतिश इस बात का तज़किरा करते हैं कि हमने अगर कभी ज़िंदगी के अंदर
بارش کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ کے حضور ہم نے کبھی اگر بارش کی دعا بھی مانگی ہے لیکن ہمیں بارش اس کے بدلے میں ہمیں ملی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے بدلے میں ہمیں ہمیشہ آگ ہی برسی ہے، مطلب ہمیں ہمیشہ تکلیف ہی ہوئی ہے، اور ہمیں ہمیشہ عشق مجازی کے اندر ہمیں محبوب کی طرف سے جو ہے وہ ظلم ہی سہنے کو ملا ہے، ہمیں ہمیشہ محبوب کی طرف سے رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سو اس لحاظ سے بنیادی طور پہ اس میں حیدر علی آتش جو ہے وہ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہماری خراب قسمت کی حالت اس حد تک جو ہے وہ پہنچ گئی ہے کہ کبھی بھی ہم نے اگر پانی جو ہے وہ اس کو مانگا ہے، یا کبھی بھی ہم نے جو ہے وہ پانی کی خواہش طلب کی ہے، سو آسمان سے ہمارے لیے ہمیشہ آگ ہی برسی ہے۔ سو اس سے مراد نا امیدی ہے، اور یہ نا امیدی اس حد تک ہے جس میں جو حیدر علی آتش جو ہے وہ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری جو خواہش اور آرزو ہے وہ اس حوالے سے پوری نہیں ہوئی ہے کہ ہمیں جب بھی ہم نے اپنے محبوب کے حوالے سے محبت کا ہم نے تقاضا کیا تو ہمیں ہمیشہ جو ہے رسوائی ملی ہے، اور ہمیں کبھی بھی ہماری خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی۔ لہٰذا یہی ایک حسرت اور ایک آرزو ہے جو کہ ہمارے دل میں ہمیشہ جو ہے وہ دبی رہی ہے، اور کبھی منزل مقصود تک ہم پہنچے نہیں ہیں اس حوالے سے، اور نہ ہی کبھی ہماری امید جو ہے وہ بر لائی ہے۔ سو اس لحاظ سے حیدر علی آتش کا یہ تذکرہ ہے کہ کبھی بھی ہم نے آسمان سے، ظاہری طور پر اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ کبھی بھی ہم نے آسمان سے اگر پانی کی جو ہے وہ خواہش ظاہر کی ہے تو اس کے بدلے میں آسمان سے ہمارے لیے آگ برسی ہے، مطلب ہمیں تکلیف ہوئی ہے، ہمیں دکھ ہوا ہے، اور ہم ہمیشہ جو ہے وہ غم میں مبتلا رہے ہیں۔ سو ہماری آج کی یہ جو غزل ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے حیدر علی آتش کی، اور اپنے نئے لیکچر کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔